حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اودھ میں جو نواب صاحب تھے، بہت بڑے حکمران، ایک چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں پہلے، تو اودھ کی ایک حکومت تھی، یو پی کا ایک علاقہ اودھ کہلاتا ہے، اس کی حکومت، تو نواب جو تھا اس کا، یعنی سمجھو بادشاہ، اپنی چھوٹی سی حکومت کا بادشاہ، اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ طبیب نے کہا کہ روزانہ مونگ کی دال ابال کر یا قیمہ ابال کر، کچھ نہیں ڈالنا اس میں، صرف قیمہ ابالنا، گوشت یا مونگ کی دال، کچھ ڈالے بغیر ابالنا، نمک بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، ابال کر اسے کپڑے میں رکھ کر اس کا پانی نکالنا تاکہ کوئی ذرے بھی اس میں نہ آنے پائے، صرف پانی اس کا، یہ پانی 2 چھٹار پی لینا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، کوئی بھی چیز کھاؤ گے تب پھر صحت بگڑ جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے، اب کوئی علاج نہیں، بس اتنا کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ کھانا بند۔ تو طبیب نے کھانا بند کرا دیا، اور بیچارے کا اتنا بڑا بنگلہ اور اس کے قریب میں بڑا سا تالاب اور بڑے بڑے نوکر چاکر کیا کیا اس کے پاس تھا، وہ تو ایک علاقے کا، ایک خطے کا بادشاہ تھا۔ اس کے گھر میں بڑا سا باورچی خانہ تھا، 100-150 آدمی کا کھانا بنتا تھا، روز نئے نئے ڈشز بنتے تھے، اور سب نوکر کھاتے، جھاڑنے والے کھاتے، مزدور کھاتے، سب کھاتے تھے، لیکن وہ نہیں کھا سکتا تھا، وہ بیچارہ وہ نہیں کھاتا تھا، باقی سب کھاتے تھے۔ اس کے پاس خوشبوئیں آتی تھیں، اور کبھی بریانی دم ہو رہی، کبھی شامی کباب پکڑے، کبھی یہ پکڑے۔ کباب تو کیسی چیز ہے نا، مولانا روم نے فرمایا ہے کہ مارا ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہوئے، ایک مسلمان ہو گیا تھا ہندو، تو اس سے پوچھا گیا کہ مسلمان کیا چیز دیکھ کے ہوئے، کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ مارا خوشبوئے کباب مسلمان کر کا، ایک آدمی کباب تل رہا تھا، یہ گزرا تو اس نے کہا کہ اتنی خوشبودار کھان، تو یہ کھائیں گے تو کتنا مزیدار ہوگا پورے، تو اس کا دماغ معطل ہو گیا، اس نے خرید کے کھایا تو بہت مزہ آیا، چٹخارے آنکھوں میں سے بھی پانی نکلا، ناک میں سے بھی پانی نکلا، اور پورے جسم میں خوشی دوڑ گئی اس کی، مزہ ہی مزہ۔ تو کہنے لگا کہ جو لوگ غذا اتنی مزیدار کھاتے ہیں ان کا مذہب کتنا مزیدار ہوگا بھائی، لہذا مارا خوشبوئے کباب مسلمان کر، مسلمان۔ تو خوشبوئیں آ رہی گھر میں، یہ پکڑا وہ پکڑا، وہ دم ہو رہا یہ دم ہو رہا، اب بیچارہ بے دم ہو رہا، کیونکہ اس کو تو کھانے کی اجازت نہیں، منع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے کے مواعظ میں ہے کہ ایک مرتبہ بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا کھڑکی کے پاس، اس کے کھڑکی کے پیچھے باغ تھا، تالاب تھا بہت بڑا، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا ایسی آ رہی، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بعض لوگ وہ شہر میں بیچ لیتے ہیں، وہ ذریعے معاش ہوتا ہے، تو ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹر لے کے آ رہا تھا جنگل میں۔ اس نے دیکھا کہ صاحب یہاں جھاڑا زیادہ ہے اور تالاب ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تھکا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں آ کر کے جھاڑ کے نیچے وہ گٹر ڈالا، اور اس کے بعد اسی گٹر میں اس کی ایک پوٹلی بنی ہوئی تھی، وہ پوٹلی توشا اس کا کھول کے نکالا، اس میں جواری کی روٹی تھی، مرچی کی چٹنی۔ غریب کا کھانا کیا ہوتا ہے، یہ کھانا، وہ اپنا روٹی چٹنی کھاتا رہا، مرچی۔ جب کھا لیا تو تالاب کے پاس گیا، پانی پی لیا، اور آ کر اسی لکڑی کے گٹر پہ سر رکھ کے سو گیا، اور مست خراٹے بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر سویا، پھر اس کا اٹھ کے کام آگے جانا تھا، تو اٹھ کے جانے لگا، تو نوکر کو بھیج کے بلوایا نواب اس کو، اور نواب اس سے کہنے لگا کہ یہ جتنی میری کوٹی ہے اور یہ تالاب ہے اور یہ باغ ہے اور یہ سب ہے اور یہ سب، یہ میں تیرے نام پہ لکھ دیتا ہوں، کیا تو مجھے اپنی صحت دے دے گا؟ تو وہ دیہاتی مزدور کیا کہتا ہے لکڑہارا کہ حضور ایسے 10 محلات آپ کو مبارک ہوں، میری صحت مجھے مبارک، وہ آپ رکھ لیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
جان ہے تو جہان ہے پیارے، اپنی صحت سلامت ہے تو پھر کیا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا حضرت نے کہ دیکھو غور کرو، جس چیز کو دنیا مر رہی ہے اور دیکھ دیکھ کے رال ٹپکاتی، ارے میرا بنگلہ ایسا رہنا تھا اور میرا یہ رہنا تھا، میرے پاس یہ رہنا، میرے پاس یہ رہنا، خود جس کے پاس یہ ہے اس سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ سب لے لو، اگر صحت مجھے دے سکتے ہو تو دے دو، تمہارے پاس وہ دولت ہے جس دولت کے لیے یہ اپنی سب دولتیں قربان کرنے کو تیار ہے، مگر تم کبھی اپنی اس دولت پر اللہ کے شکر گزار نہیں ہوئے، ہمیشہ رونا روتے وہ نہیں میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، ارے وہ سب دے کے تمہاری دولت لینا چاہتا ہے، اس دولت کی کبھی شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے، میرا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور میرے پیشاب پاخانہ وقت پہ ہو جاتا ہے، آنکھیں سلامت ہیں، سب نظر آتا ہے، کان سن رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر پیر میں حرکت موجود ہے، پیروں میں دم ہے، چل سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، کچھ نہیں تو محنت مزدوری کر کے گڑے کھود کے عزت سے روٹی کھا سکتا ہوں، میرے پاس تو آپ نے ایسی دولت دے رکھی ہے کہ دولت والے اس دولت کو ترس رہے، اتنی بڑی دولت آپ نے مجھے دے رکھی۔ اور اگر اللہ پاک کو ہم کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ پاک کہ اچھا تمہارے لیے بھی ایسا بنگلہ کرا دیں گے ہم، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک بیماری بھی آئے گی، ہاسپٹل کو جانا پڑے گا، لوگ روزانہ 1 لاکھ کا غلہ بھی گنو گے، لیکن ہاسپٹل میں بھی جاتے رہنا پڑے گا، پیسے دیتے رہنا پڑے گا، آپریشن کراتے رہنا پڑے گا، اور یہ بند کر دیا جائے گا، وہ بند کر دیا جائے گا، وہ پرہیز بھی کرتے رہنا پڑے گا۔ اگر اللہ میاں سے ہماری بات ہو جائے اور اللہ میاں وہ مالداروں پر آنے والی ساری مصیبتوں کے ساتھ یہ دینے کا وعدہ کر لیں، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ خدایا وہ مجھے ہرگز مت دیجیے، آپ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں سلامتی سے رکھ دیجیے، عافیت کے ساتھ رکھ دیجیے۔ ہم خود اللہ کو منع کر دیں گے، پھر دعا مانگنا چھوڑ دیں گے، اللہ میاں سے ہم ہی منع کر دیں گے، نہیں چاہیے اللہ میاں، وہ مت دیجیے۔ تو بھائی اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا بس اسی میں خوش رہنا چاہیے۔